مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان کا عشرہ رحمت مکمل ہوا اور عشرہ مغفرت اپنے انوار بکھیرتا ہوا جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العالمین عشرہ رحمت میں ہم سے ہونے والی سستیاں معاف فرمائے اور عشرہ مغفرت کی قدر کرتے ہوئے ہر نیکی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، یہ ماہ مبارک بہت سی یادگاروں کا حامل ہے۔ نزول قرآن اسی ماہ مبارک میں ہوا، قیام پاکستان بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا۔ اسی کی 27ویں یعنی شب کو اس کا وقوع ہوا ہمارے وطن عزیز کا۔ اللہ اسے تا صبح قیامت قائم و دائم فرمائے اور اسلام کے نفاذ کی بہاریں ہمیں اپنی زندگی میں اس میں دیکھنا نصیب فرمائے۔ اس ماہ مبارک کی 3 تاریخ کو سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ اس کی 10 تاریخ کو کل جو گزرا تو 10 رمضان کو سیدہ خاتون جنت کی بھی والدہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ام المؤمنین میں سے سب سے پہلی مومنوں کی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا یوم وصال ہے۔ 17 رمضان المبارک کو بہت ساری شہادتیں ہوئیں جنگ بدر میں۔ غزوہ بدر کے اندر بہت سے صحابہ کرام علیہم الرضوان اس میں رحلت انہوں نے کی، شہادت کا منصب پایا۔ اور 17 تاریخ ہی ام المؤمنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ پھر اسی طرح ایک قول کے مطابق 20 رمضان کو فتح مکہ ہوا اور 21 رمضان کو مولا کائنات شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری یادگاریں اس مہینے سے بھی وابستہ ہیں۔ اور سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نکاح ہے وہ بھی ماہ رمضان میں ہوا ہے۔ سیرت کی جب کتابیں پڑھتے ہیں تو مختلف اقوال ملتے ہیں تاریخوں کے اعتبار سے، تو جو مشہور قول ہوتا ہے وہی عموماً لکھا جاتا ہے۔ مختصر جو سیرت کی کتابیں ہوتی ہیں ان کے اندر اگر آپ مفصل جب کتابیں پڑھتے ہیں، تفصیل وار جو ہوتی ہیں ضخیم کتابیں، تو پھر اس کے اندر جو اہل سیر ہیں یعنی علماء جو سیرت لکھتے ہیں اس کے اندر بھی وہ سارے اقوال کو جمع کرتے ہیں، سارے اقوال بیان کر کے پھر بتاتے ہیں کہ مشہور قول اور راجح قول اس بارے میں یہ ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی تاریخ ہو، یہ تاریخیں اس لیے نہیں ہمیں بتائی گئیں کہ یہ تاریخوں کی بنیاد پر آپس میں لڑائیاں کریں اور آپس میں فیصلے کریں، آپس میں مقابلے کریں۔ یہ ہماری معلومات میں اضافہ کرتی ہیں، علم میں اضافہ کرتی ہیں۔ تو یہ اس حد تک یہ ہے کہ اس لیے نہیں کہ ہم ان تاریخوں کی بنیادوں پر لڑائیاں قائم کر لیں، بغض و عناد آپس میں شروع کر لیں اور مسالک اور فرقے اور گروہ مسلمانوں کے آپس میں جتھے بنا کر ایک دوسرے پر چڑھائیاں کر دیں کہ یہ تاریخ نہیں تو یہ تاریخ، یہ تاریخ نہیں تو یہ تاریخ۔ ہمیں اس کا مکلف نہیں کیا گیا۔ ہمیں مکلف کس چیز کا کیا گیا ہے؟ اپنے عقیدے صحابہ والے رکھنا، اپنا عشق نبی سے اور اللہ سے صحابہ جیسا رکھنا، حلال و حرام کی تمیز کرنا، فکر آخرت کرنا، حقوق اللہ پورے کرنا، حقوق العباد پورے کر کے ایمان سلامت لے کے واپس اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ یہ سارے کاموں کے اندر لڑائیاں کہاں پہ ہیں کہ صحابہ کے عنوان کو لے کے لڑائیاں کرنا، آل رسول کا عنوان لے کے لڑائیاں کرنا، یا اور جو ہے واقعات لے کر لڑائیاں کرنا، یہ کہیں ہے؟ اس کا درس دیا گیا ہمیں؟ امت کے کتنے فرقے صرف اسی بنیاد پر بنے ہوئے ہیں کہ جناب وہ قرآن کی طرف بھی دھیان نہیں ہے، رسول اللہ کے فرمان کی طرف بھی دھیان نہیں ہے، اور بقیہ واقعات کو لے کر اس میں کوئی 19 20 18 20 15 20 کے لے کر اور اس کو مقصود حیات بنا لیا، اس کو مقصود بالذات بنا کر آپس میں نفرتیں اور بغض پال کر
اور جناب زندگیاں گزاری جا رہی ہیں، منہ موڑے جا رہے ہیں، نفرتیں پالی جا رہی ہیں، تو عزیزان محترم شریعت نے ہمیں اس کا مکلف نہیں کیا۔ یہ معلومات حضرت آدم علیہ السلام کون سے رنگ کے کپڑے پہنتے تھے، شریعت نے ہمیں اس کا مکلف نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام کیا تھا، اللہ شریعت نے ہمیں اس کا مکلف نہیں کیا۔ اگر صحیح روایات سے ہمیں علم ہو جائے تو فبہا، بہت اچھا ہے، قبر میں اس کا سوال نہیں ہونا۔ ہم سے جو سوال ہونے ہیں نا، ان کو چھوڑ کر ہم اور کاموں کے اندر لگ گئے ہیں۔ تو یہ بتانا اس لیے میرا ضروری ہے کہ اہم چیزوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے، فوکس کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کی طرف جو ہے دھیان سارا لگا کر، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر، اور غیر اہم باتوں کی طرف انسان کو اتنی توجہ مبذول نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے پھر جو ہے وہ امت اور جو ہے تتر بتر ہو اور منتشر ہو اور انتشار کا شکار ہو۔ تو بہرحال عزیزان محترم، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال 10 رمضان المبارک کو ہے، اور میں نے جس طرح عرض کیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ماہ رمضان میں ہے۔ تو جو لوگ رمضان میں اپنے بچوں کے نکاح نہیں رکھتے کہ بڑی مصروفیت ہوتی ہے، کوئی افطاری نہ مس ہو جائے یا سحری، یا کیسے مینج کریں گے، تو سب سے مصروف ترین ہستی کائنات میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی۔ ذمہ داریاں من جانب اللہ اتنی اللہ کی طرف سے تھی کہ تبلیغ فرما رہے ہیں، نبوت کے احکام، رسالت کے احکام، توحید کے احکام پہنچا رہے ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، وفود سے ملاقاتیں ہیں، غزوات اور سرایا پر صحابہ کے لشکروں کو بھیجنا، اور اتنی ذمہ داریاں، امامت بھی فرما رہے ہیں، خطابت بھی فرما رہے ہیں، اور سارے معاملات، سیاست بھی فرما رہے ہیں، اور سارے معاملات سر انجام دے رہے ہیں، اور رمضان کے اندر ہی اپنی صاحبزادی کا نکاح جو ہے اس کی تقریب بھی ہو رہی ہے۔ تو عزیزان محترم، اس سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ نکاح سارے سال میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ تو ماہ محرم کے اندر چونکہ بڑا عظیم ایک سانحہ ہوا ہے، تو علماء نے حالانکہ جائز اس میں بھی ہے، لیکن کہا کہ بلا وجہ اس کے اندر رکھنا، آگے پیچھے نہ رکھنا، تو دوسروں کو ہے بھی، کیونکہ سب کے پاس تو اتنا علم نہیں ہوتا، نہ اتنی وسعت ہوتی ہے، تو لہٰذا پھر پروپیگنڈا لوگ کریں، تو اس لیے اجتناب ہی کیا جائے اس سے، کہ کم از کم وہ 10 دنوں کے اندر تو نکاح کی تقریب نہ ہو۔ اور جیسا آج کل نکاح کیا جاتا ہے وہ تو جناب ویسے ہی وہ زخموں پر نمک چھڑکنے والی جو ہے ترکیب بن جائے گی، جس طرح کا انداز ہم نے اپنا لیا ہوا ہے ہندوؤں سے ورثہ جو پایا ہے اس کے مطابق۔ تو بہرحال عزیزان محترم، ماہ رمضان کے اندر بھی یہ تقریب نکاح ہو سکتی ہے، شہزادی کونین کی ہوئی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ہیں ان میں سے پہلی زوجہ محترمہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مباح تھا، جتنی چاہتے ازواج آپ کر سکتے تھے، اپنے جتنے چاہے عقد نکاح کر سکتے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے۔ کوئی کہہ دی کہ ہمارے لیے 4 اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، تو بھائی ہم اللہ کے نبی نہیں ہیں، اللہ کے نبی وہ نبی الانبیاء ہیں، تو اللہ نے جس کے لیے جتنا اختیار دیا، انبیاء میں سے ایسے بھی ہوئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے 300 ان کی ازواج تھیں، داؤد علیہ السلام کی 99 ازواج تھیں۔ تو اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے، خالق مخلوقات ہے، وہ جس کے لیے جو چاہے حلال کرے، جائز قرار دے، اس پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے، جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، انبیاء کو 40، 30، 50 یعنی 100 ازواج کی طاقت جو ہے وہ عطا کی گئی، تو جتنی چاہتے وہ کر سکتے تھے۔ ہر جنتی اور اس کے نکاح کے اندر کتنی کتنی حوریں دی جائیں گی، یہ حدیثوں میں جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ تو یہ اب جنت میں انشاءاللہ جو اللہ کے نبی نے وعدہ فرمایا ہے، تو جن کے عشق دنیا میں ناکام ہو جائیں یا مجازی عشق کے اندر جو پاگل ہو جاتے ہیں، تو وہ آخرت کے لیے صبر کر لیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جنت میں بہت اعلیٰ نعمتیں عطا کرنی ہیں، اللہ نے حوروں کی شکل میں عطا کرنی ہے، اللہ نے قرآن میں ان کی تعریفیں بیان کی ہیں۔ تو عزیزان محترم، دنیا میں مارے مارے پھرنا اور جس طرح جو ہے جانور گلیوں کے چکر لگاتے ہیں، تو جناب عشق حقیقی چھوڑ کر عشق مجازی میں گرفتار ہو کر
راتوں کی نیندیں جوانوں کی، نوجوان لڑکوں کی برباد ہو رہی ہیں، نوجوان لڑکیوں کی برباد ہو رہی ہیں، ماں باپ کو بھی بائی پاس کر کے، اور کس طرح سے ان کی خوشیوں کو مٹی میں ملا کر پاؤں نیچے روند کر جوان اپنے فیصلے خود بھی کر رہے ہیں۔ حالانکہ بڑوں کی منشا شامل کریں، بڑوں کی رضامندی شامل رکھیں، بڑوں کی دعائیں لے کر اگر اس زندگی کے سفر کا آغاز کریں تو اللہ رب العالمین خیر و برکت اس میں نازل فرما دیتا ہے۔ تو خود سے کیے ہوئے فیصلے بعد میں انسان پھر خود ہی ٹھوکریں کھاتا ہے، اور کوئی پھر کام نہیں آتا کہ جو تم نے خود فیصلہ کیا ہے اب اس کے جو نتائج ہیں اس کو بھی اب تم اکیلے ہی جو ہے وہ برداشت کرو۔ اور اس طرح بہت سی بچیوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور نوجوان ان کو سبز باغ دکھا کر کوئی کورٹ میرج کی طرف جا رہا ہے، کوئی ویسے بھگا رہا ہے، کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مسلمانوں کے اندر عجیب و غریب چیزیں وجود میں آ گئیں۔ تو اس طرح سے میڈیا جس کو کنٹرولڈ ہے، 97% جو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں محققین نے لکھا ہے کہ یہود کے کنٹرول میں ہے۔ تو یاد رکھیے یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں کو راہ راست پر نہیں دیکھنا چاہتے، نہ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، نہ امن والا دیکھنا چاہتے ہیں، نہ ان کی ترقیوں سے وہ راضی ہیں، نہ ان کے عروج سے وہ راضی ہیں۔ کبھی بھی اللہ نے فرمایا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے محبوب یہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، یہودی بھی آپ سے کبھی بھی راضی نہیں، جتنے مرضی یہ آگے آنے والے قیامت تک لوگ جو آگے ان کے آگے لیٹ جائیں، ان کے تلوے چاٹیں، یہ کبھی بھی ان سے راضی نہیں ہو سکتے ہی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لن، حرف لن جو ہے نا مضارع پہ جب آتا ہے تو یہ نفی میں تاکید پیدا کرتا ہے، نفی میں کیا کرتا ہے؟ تاکید۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہرگز یعنی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، نہ یہود کبھی راضی ہوں گے، نہ نصارہ کبھی راضی ہوں گے۔ ایک صورت ان کے آپ سے، مسلمانوں سے، نبی آپ سے راضی ہونے کی صورت ہے، وہ کیا ہے؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کر لیں، اسلام چھوڑیں اور یہود کی پیروی کر لیں، یہودی ہو جائیں، تو یہ دیکھنا آپ کے اوپر بھی گجرے نشاور کریں گے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ مسلمان ایسا کر سکتا ہے کبھی؟ ہرگز نہیں۔ تو مسلمان کو یہ قرآنی سبق اور الہی جو سبق ہے وہ پہچاننا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 ازواج میں سے پہلی زوجہ محترمہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے وقت 9 ازواج حیات تھیں اور 2 آپ کے سامنے ہی وہ وصال فرما گئی تھی۔ آپ کی ازواج میں 6 قریشی خواتین تھیں عربی، اور 4 غیر قریشی غیر قرشی عربی تھیں، یعنی 10 خواتین جو ان کا تعلق عرب سے تھا، 1 غیر عربی تھی۔ تو میں اب نام نہیں ابھی لے رہا کیونکہ میرا موضوع حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تزوج فرمایا، نکاح فرمایا، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں اور ان کے مالک ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہماری جانوں کے کیا ہیں؟ حقیقی مالک تو کون ہے؟ اللہ۔ لیکن اللہ نے جو دنیا میں جو ملکیت عطا کی وہ کس کو عطا کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور کیسا آپ کو مقام دیا، فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی جو ازواج ہیں مومنوں کی مائیں ہیں۔ مومنوں کی مائیں اس اعتبار سے مائیں نہیں کہا کہ اب ان کی والدہ مومنوں کی نانی کہلائی جائے یا نانا ان کے والد کہلائے جائیں، یا اس طرح سے، یا ان سے پردہ نہیں ہوگا یا ان سے نکاح حلال ہوگا۔ نہیں نہیں، یہ مطلب نہیں کہ ان کی ازواج سے، نبی پاک کی ازواج سے امت کے لیے نکاح حرام ہے، اور وہ کسی اور سے بھی نکاح نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے زوج یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی عقد میں وہ رہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی اولاد ہوئی سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیونکہ وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے پیدا ہوئے تھے، بقیہ صاحبزادے 2 اور 4 صاحبزادیاں، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا،
حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور سب سے چھوٹی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 4 صاحبزادیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے پیدا ہوئی۔ اس طرح کا مغالطہ ڈالا جاتا ہے کہ ایک ہی صاحبزادی تھی، 3 تھی نہیں۔ تو جب وہ پنجتن پاک والی جو حدیث ہے کہ سرکار نے اپنی چادر میں لیا تو اس وقت حضرت فاطمہ ہی حیات تھی، تو باقی تو وصال کر گئی ہوئی تھی، تو وہ اس وقت کہاں سے آ جاتی؟ تو یہ اس طرح سے خلط ملط کر کے نا عجیب و غریب روایتیں جو ہے گھڑ کر پیش کی جاتی ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں۔ 1500 برس سے مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے اور یہی مستند معلومات ہیں جو چلی آ رہی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا 3را نکاح سرکار سے ہوا ہے۔ اس سے پہلے آپ کے 2 نکاح ہو چکے تھے، یعنی آپ بیوہ تھی اور ان سے اولاد بھی تھی، اور یہ نسب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آبا تھے ان سے ہی ان کا نسب جا کر لوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جا کر ان کا نسب مل جاتا ہے 4، 5، 6 دادا پہ جا کر۔ جو ان کے دادا بنتے ہیں وہی جو ہے سرکار کے داداؤں میں یعنی آبا میں تھے، اور جو ان کے نانا بنتے ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا میں سے تھے۔ اس طرح سے سلسلہ نسب اوپر جا کر مل جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پہلا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ نے تو پہلا جو عقد فرمایا، آپ اس وقت 25 برس کے تھے، جوانی عروج پر ہے، اور نکاح جو پہلا فرما رہے ہیں وہ کن سے فرما رہے ہیں؟ 40 سال کی بیوہ خاتون سے جن کی اولاد موجود ہے، اور وہ ان کا 3را نکاح ہو رہا ہے، 3ری جگہ۔ تو آپ بتائیے کہ اس سے بھی کیا ہمیں سبق نہیں ملتا؟ کوئی سبق ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ یہ صرف بیان کرنے کی حد تک ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عمر سے 15 سال بڑی خاتون اور بیوہ خاتون اور صاحبہ اولاد خاتون سے عقد فرمایا، اور خود نہیں فرمایا کہ وہ بہت مالدار تھی اور وہ تاجرہ تھی، انہوں نے پیغام نکاح بھیجا۔ انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمانداری دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری دیکھ کر، آپ کو صادق و امین دیکھ کر پیغام نکاح جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اعمام یعنی اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا، اور اس کے بعد پھر یہ جو ہے وہ نکاح کا معاملہ یہ طے پایا۔ اور آپ کے حق مہر کے اندر 2 روایتیں ملتی ہیں کہ 29 جوان اونٹ جو ہے وہ حق مہر میں طے پائے۔ اب ایک اونٹ کو آج اگر 5-7 لاکھ یا 5 لاکھ ہی چلیں ایوریج لے لیں، اور 29-30 سے ضرب دیں تو 1.5 کروڑ بنتا ہے، اور ایک نکال لیں پھر تو 1 کروڑ 45 لاکھ۔ بڑے سارے شادی کے موقع پر بہت سارے ایسے جلوے نظر آتے ہیں، جب پوچھتا ہے نا نکاح خاں کہ حق مہر کتنا لکھنا ہے، وہ جان چھڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں دینا پڑ جائے گا، ہوئے دینا پڑ جائے گا۔ آپ کو پتا ہے جس نے اس نیت کے ساتھ نکاح کیا کہ میں حق مہر نہیں دوں گا یا معاف کرا لوں گا، تو اس نے نکاح نہیں کیا، اس نے زنا کیا۔ یہ روایت موجود ہے۔ حق مہر لڑکے کے شایان شان ہونا چاہیے، جتنا وہ دے سکتا ہے، افورڈ کر سکتا ہے۔ کھانے پر لاکھوں لاکھ اڑانا ہے اسے نے اسی نشست کے اندر، جو کہ ضروری نہیں تھا، اور دیگر لائٹنگ میں، فلاورز میں اور کیٹرنگ میں اور دیگر جو غیر ضروری اور غیر شرعی رسوم و رواج کے اندر لاکھوں نہیں ہے، یہ تو کروڑوں میں چلے گئے فگرز باز کے، وہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن حق مہر کے معاملے کے اوپر کیا ہوتا ہے، وہ اس وقت نہ لڑکی کو پتا ہوتا ہے نہ لڑکے کو پتا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ان سے پوچھو، لڑکی کو تو ویسے ہی نہیں پتا ہوتا کہ اس کے ماما جی نے، اس کے ابا جی نے کیا لکھ دیا ہے، حالانکہ یہ معاملہ دونوں کا ہے کہ لڑکی اور لڑکا یہ طے کریں کہ وہ کتنا دے گا یا لے گی۔ بعض لوگ ڈرتے ہیں، بچی والے تو ہم نے یہ کہہ دیا نا تو جناب وہ کہیں گے کہ تو لالچی لوگ ہیں۔ بھائی شرعی جو تقاضا ہے اس کو بھی لالچ کا ٹھپا اس پر لگا دیا ہے، تاکہ وہ کہیں ہی نہ، وہ بیچارے کو کہتا جی اب 5,000 لکھ دو، 10,000 لکھ دو، کہتا شرعی لکھ دیں۔ ایک جگہ پہ تو کہا جی وہ یہ 32 روپے لکھ دیں۔ کون سے زمانے کی بات کر رہے ہیں 32 روپے؟
وہ والے زمانے جو ہمارے بھی والد محترم اللہ بخشے بتایا کرتے تھے کہ اتنے آنے کا وہ دیسی گھی ہوتا تھا اور اتنے کا وہ ہوتا تھا، اس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں. لہنگا آپ نے جناب لاکھوں روپے کا پہنایا ہوا ہے اور حق بیر کہہ رہے ہیں وہ لکھ دیں. بھائی کروڑوں بھی طے ہو جائے نا وہ بھی شرعی ہے. یہ کان کھول کے ذرا یہ بات سن لیں. اگر حیثیت لڑکے کی ایسی ہے، خاندان ایسے ہیں جو دے سکتے ہیں، تو کروڑوں بھی لکھ دیں گے نا تو وہ بھی کیا ہے؟ شرعی ہے. بھائی رضامندی سے لکھنا ہے نا، گن پوائنٹ سے تھوڑی لکھنا ہے کہ کسی نے لکھوا لینا ہے. تو بہرحال اپنے شایان شان جو بندہ دے بھی سکتا ہے، ضروری نہیں کہ فوراً دیں، سارا فوراً بھی دے سکتے ہیں اور کچھ فوراً دے کے کچھ معجل بھی کر سکتے ہیں. کچھ تو ایسا غیر معجل کرتے ہیں اور نہ اس نے مانگنا ہے کبھی اور نہ ہی ہم نے دینا ہے. تو اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے. کس کو دیکھتا ہے؟ نیتوں کو دیکھتا ہے کہ کون فسادی ہے اور کون مصلح ہے، کون دے گا بھی کہ نہیں دے گا، کون وہاں پر شوخی مارنے کے لیے لکھا دیتا ہے زیادہ اور بعد میں جناب بیوی کے ناک میں دم کر کے رکھے گا کہ میں نے تو دینا ہی نہیں. تو ایسا نہیں. تو 29 اونٹ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جو حق مہر وہ لکھا گیا، یا 12 اوقیہ سونا. یہ راستے میں آتے آتے کیلکولیٹر یوز کرتے اور انکل گوگل کی مدد سے جو میں نے دیکھا تو وہ 1.5 کلو سونا بنتا ہے. کتنا حضور؟ 1.5 کلو سونا بنتا ہے. 1500 سے اوپر گرامز بنتے ہیں یہ. تو یہ 1.5 کلو سونا بنتا ہے. تو اب دیکھیے دور کون سا تھا؟ کوئی ملیں نہیں تھی، کوئی فیکٹریاں نہیں تھی، تجارت تھی. اور جو تاجر ہیں تجارت کر رہے ہیں تو پھر تاجروں کی شان بھی تو پھر نظر آنی چاہیے نا. تو ایسا ہی کیا گیا. عزیزان محترم، اس میں بھی سبق ہے. جن بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، ان کا حق مہر نہیں دیا جاتا یا کم لکھا جاتا ہے جان بوجھ کر، وہ بھی اس سے سبق حاصل کرے. عزیزان محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 25 یا 24 سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ زوجہ رہیں، یعنی شریک حیات رہیں، اور اس وقت تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی جو ہے ایک کرم تھا کہ 24-25 سال آپ کی شریکہ حیات رہیں، اپنی پہلی زوجہ کی موجودگی میں دوسرا عقد نہیں فرمایا. یہ عمل ایک ہمارے لیے درس ہدایت تو ہے، لیکن اس کو لازم نہیں کہا جائے گا کہ سرکار نے کوئی ایسی حدیث ہے ہی نہیں کہ منع فرمایا ہو کہ تم نے جو ہے وہ پہلی کی موجودگی میں دوسری نہیں کرنی ہے. ایسے بعض لوگ اس طرح کا خود اپنی من گھڑت تشریحات نکال لیتے ہیں، تو ایسا بھی ہرگز نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ شریکہ حیات رہیں، اور ان کی وفات ہجرت سے 5 سال یا 3 سال پہلے ہوئی. اس وقت ان کی عمر 65 سال تھی. اور عزیزان محترم، ان کی وفات ماہ رمضان میں ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر میں خود داخل ہوئے اور دعائے خیر فرمائی. نماز جنازہ اس وقت ابھی مشروع نہیں ہوئی تھی، اس کا حکم نہیں تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی وفات پر بہت ہی محزون ہوئے، غمزدہ ہوئے، اور اس سال کا نام عام الحزن رکھا گیا، غم کا سال. غم کا سال کہ اس کے اندر اور بھی ایسے واقعات ہوئے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غم طاری رہا. ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں، مناقب بہت زیادہ ہیں کہ ان کے فضائل میں سے ایک فضیلت کیا اتنی کافی نہیں کہ ان کی صاحبزادیوں میں سے ایک صاحبزادی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے جنت کی ساری عورتوں کا سردار بنایا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر یا رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے اگر پریشان تشریف لاتے تو یہ گھر میں آتے ان کو دیکھ کر سرکار خوش ہو جاتے. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھارس بنداتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے پاس خاطر فرماتی، یعنی مروت فرماتی، ان کے ساتھ دل جو ہے ان کے سہلانے کی اور دلجوئی فرماتی، باتیں کرتی اس طرح کی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جاتے، ہر مشکل آسان ہو جاتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی رفیقہ حیات تھی. اور عزیزان محترم، یہ ایسی زوجہ محترمہ تھی کہ ان کے پاس اللہ رب العالمین کا سلام لے کر جبریل امی حاضر ہوا کرتے تھے. باہر والوں کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے سبحان اللہ نہیں کہا. اللہ کا سلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے لیے آیا کرتا تھا.
کیسی ہستی تھی، کیسا ان کو شرف ملا، کیسا مقام اور مرتبہ ملا۔ عزیزان محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے سلام آتا ہے اللہ کی بارگاہ سے، اور بشارت بھی آتی ہے کہ انہیں بشارت دیں کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں قصب کا یعنی موتیوں کا محل تیار کر رکھا ہے، جس میں نہ کوئی شور و غل ہوگا، یعنی پیسفل ایریا کے اندر نہ کوئی شور و غل ہوگا، نہ کوئی رنج ہوگا، نہ کوئی مشقت ہوگی، اور جنت میں ایک ایک موتی کا گھر ہوگا، ایک ایک موتی کا اتنا بڑا موتی ہوگا کہ اس کا گھر جو ہے وہ بنایا جائے گا جنت میں، اللہ جنتیوں کو عطا فرمائے گا۔ عزیزان محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زوجہ محترمہ جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت آسیہ جو فرعون کی زوجہ تھی، یہ 4 خواتین ایسی ہیں جو جنت کی ساری عورتوں سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہے کہ جب فضیلت کی بات ہوئی کہ کون افضل ہے اور کون نہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا، کسی نے کہا کہ فلاں زوجہ فضیلت والی ہیں یا فلاں ہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم، اللہ رب العالمین نے سیدہ خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی زوجہ عطا نہیں فرمائی ہے، کیونکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، لوگ اپنا مال مجھ سے بچا رہے تھے اور یہ اپنا مال مجھ پر لٹا رہی تھی۔ ایسے وقت میں انہوں نے میری مدد کی کہ جب لوگوں نے مجھے محروم کر رکھا تھا، تو ان کی تائید، ان کی حمایت، ان کا مال راہ خدا کے اندر استعمال ہوتا رہا، ان کا امت مسلمہ پر احسان ہے۔ عزیزان محترم، یہ بڑی ہی پیاری زوجہ محترمہ اور ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور ان کو اور بہت سارے مقام اور مرتبے حاصل ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی سیرت سے آج امت کی بیٹیوں اور ماؤں کو سیکھنا نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کے مزار پر انوار پر جو ہے کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، جو کہ جنت المعلا کے اندر مکہ مکرمہ میں ہے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ کہا سنا اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔